اہتمام کیا۔ پاکستان الحمدللہ 16 کروڑ کی آبادی کا ایک بڑا اسلامی ملک ہے، اور یہ ملک انسانی اور مادی وسائل سے مالا مال ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں اور خصوصی طور سے گزشتہ 7 برسوں میں جو پالیسیاں ملک میں اپنائی گئیں، ان کے نتیجے میں ملک میں غربت بڑھی، بے روزگاری بڑھی، مہنگائی بڑھی، امیر اور غریب کا فرق بڑھا، اثاثوں اور آمدنی کی تقسیم مزید غیر منصفانہ ہو گئی، صوبوں کے درمیان اختلافات بڑھے، مرکز اور صوبوں کے درمیان اعتماد کا بحران بڑھا، فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا بحران بڑھا، اور حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا بحران سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا گیا۔ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، آپ نے سنا بھی، آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ، مگر غربت یہاں پاکستان میں صوبوں میں سب سے زیادہ، حالانکہ یہ معدنی وسائل کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے دولت مند صوبہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں انسانی وسائل کی ترقی کے لحاظ سے یہ سب سے نچلے درجے پر ہے، جیسے میں نے کہا کہ غربت یہاں پر بے انتہا ہے، اور انفراسٹرکچر کوئٹہ کے علاوہ سمجھیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی، کچھ اعداد و شمار انتہائی مختصراً، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان کے مقابلے میں اس صوبے کی کیا پوزیشن ہے۔ تو شرح خواندگی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں پہلے آپ کو بتاؤں گا پاکستان کا اوسط، پھر بلوچستان کی اوسط۔ تو شرح خواندگی کے لحاظ سے پاکستان کا اوسط ہے 50% سے کچھ زائد، اور بلوچستان کا اوسط ہے 31%۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو پرائمری اسکول میں جو انرولمنٹ ہوتا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آئندہ کی کیا صورتحال ہوگی، پاکستان کا اوسط ہے 74% اور بلوچستان کا ہے 57%۔ تو یہ مستقبل کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ آبادی کا جیسے میں نے بتایا کہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے، تقریباً 5% ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں غربت کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں اور بلوچستان میں۔ میں باقی صوبوں کا کمپیئر نہیں کر رہا، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے درمیان اس چیز کو اچھالا جائے، اس لیے میں پنجاب اور سندھ اور فرنٹیئر کی بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کا اوسط کیا ہے اور بلوچستان کا اوسط کیا ہے۔ خدمات کے شعبے میں پاکستان کا اوسط غربت کا ہے 28%، بلوچستان کا ہے 41%۔ مینوفیکچرنگ اینڈ مائننگ پاکستان کا اوسط 29%، بلوچستان 47%۔ زراعت پاکستان کا اوسط 33%، بلوچستان کا 57%۔ اب یہ تو ایک صورتحال ہے۔ اگر آپ اور دیکھیں کہ یہ جو صورتحال ہے، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی کہ معاملات میں ہم نے جو خرابی لائی ہے اس کے نتیجے میں یہ صوبہ آزادی کے 59 سال کے بعد بھی ہم کہاں پر ہیں، اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان میں معیشت کے شعبے میں جو بھی ترقی ہوئی، بلوچستان کو جان بوجھ کر اس کا جائز حق نہیں دیا گیا، جو کہ استحصال کی ایک بدترین شکل ہے۔ اب اس میں اگر آپ سفارشات یا اسٹریٹجی یا حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ بیسک حقائق کیا ہیں، کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اور کچھ پری ریکویزٹس کیا ہیں، تاکہ جب حکمت عملی کی بات مختصراً ہو تو اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ گزشتہ 55-56 برسوں میں آپ دیکھیں کہ عملی طور سے ترقیاتی پروگرام ہوئے ہی نہیں، گوادر ایک ایکسیپشن ہے، اور باقی جو ہیں وہ اسٹریٹجی ڈرائیونگ نہیں ہیں، بلکہ وہ اس لوکیشن کی وجہ سے اور کچھ دوسری ریکوائرمنٹس کی وجہ سے کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب 75 میں سے 3 سردار صرف مخالف ہیں، باقی تو پورا بلوچستان ترقیاتی کاموں کا مخالف نہیں ہے۔ تو اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پشتون علاقے ہیں، جو مکران کے علاقے ہیں، اب جہاں یہ 3 سردار نہیں ہیں وہاں پر آپ نے کتنے ترقیاتی کام کر لیے؟ تو بجائے اس کے اس قسم کی بات کر کے اختلافات پیدا کیے جائے اور اپنے اعتماد کو کھو دیا جائے، اب ہمیں اپنی اس غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن ترقیاتی کام وہاں نہیں ہوئے،
اور سرداری نظام پر اس کی خرابیاں پر اس وقت بات نہیں ہو رہی. یہ الزام لگانا کہ 3 سرداروں کی وجہ سے ترقیاتی کام نہیں ہوئے بدترین قسم کی بددیانتی ہے اور اس سے اعتماد کا بحران سنگین ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم باقی ترقیاتی کام کر رہیں گے دوسرے صوبوں میں صوبے کے دوسرے حصوں میں تو بقول ان کے جو 3 سرداری کے علاقے ہیں وہاں کے عوام بھی تو کہیں گے نا کہ جی ہم کیوں محروم رہیں. تو پھر وہ اگر ایسا کچھ کام ہوتا تو وہ حکومت کی سپورٹ ان کو ملتی اور وہ نظام جس کی یہ بات کر رہے ہیں خود بخود کمزور ہو جاتا. تو یہ ایک مفروضہ ہے اور غلط مفروضہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی بلوچستان میں حالات ہیں وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن اب عوام کی نظر میں اور شاید حقیقت بھی یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری فوج پر ڈالی جا رہی ہے. اور کسی بھی ملک کی بہت بڑی قسمتی ہے کہ اس کا ایک اہم اور ایسا اہم ادارہ جس کے لیے محبت کے جذبات ہونے چاہیے, احترام کے جذبات ہونے چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. جنگ کی زمانے میں فوج کو بھی قوم کی ضرورت ہے. تو اگر عوام میں چاہے بلوچستان میں یا پاکستان میں یہ احساس ہے کہ بلوچستان میں جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کی ذمہ دار فوج ہے تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات جتنی جلدی اٹھائے جائیں اتنا بہتر ہے. ملک کے مفاد میں, قوم کے مفاد میں اور بحیثیت ادارے میں سمجھتا ہوں فوج کے مفاد میں بھی ہے. دوسری بات اب میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, میں نے اس پر بڑا غور کیا ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کی جو نفسیات ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور جو ایک قومی المیہ قومی حادثہ ہوا ہے جس پر کہ پورے ملک میں احتجاج ہوا ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں, میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن جو کچھ بلوچستان میں ہو گیا اگر اب ہم ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کچھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, کچھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی حل نکالا جائے تو میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ فوجی حکمران کی موجودگی میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ اس قسم کی حل کی اب امید رکھنا شاید صحیح نہیں ہوگا. تو دانشور حضرات ہیں, حکمران ہیں, ان سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا فوجی حکمران کی موجودگی میں اتنے بڑے حادثے کے بعد, قومی المیہ کے بعد, اب ان کے ساتھ فوجی حکمران کی موجودگی میں کچھ ہو سکتا ہے یا یہ کہ ہم اپنے لیے پرابلمز بڑھائیں گے. اس پر بھی قوم کو سوچنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آج کل یہ بہت زیادہ ہم بات ہو رہی ہے کہ جب صوبائی حقوق دیے جائیں, صوبوں کو خود مختاری دی جائے, نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ کیا جائے, کانکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ پاکستان میں حکومت کے پاس جو وسائل اکٹھے ہوتے ہیں, مالی وسائل, آپ یہ تمام حقوق جو کہ صوبے مانگ رہے ہیں اس وسائل کے اندر سے ان کو دے دیں تب بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو وسائل اکٹھے ہوتے ہیں وہ اتنے کم ہیں. مالی وسائل ٹیکس کی مد میں آپ لے لیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ حکومتیں اور خاص طور سے وہ حکومت جس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا, جس میں فوجی حکمران ہوتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں, جو ڈیفالٹرز ہیں, جو ٹیکس نہیں دیتے, ان سب کو زیادہ مراد دی جائیں تاکہ ان کی سپورٹ حاصل رہے اور اگر سپورٹ ہے تو وہ برقرار رہے. تو اس کی وجہ سے وہ عوام پر بوجھ ڈالتے چلے جاتے ہیں اور حکومت کے جو وسائل ہیں وہ انتہائی کم ہوتے ہیں تو وہ پھر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ مطالبات کرتے ہیں کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے اور ساری باتیں کی جائیں, سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو آج کل ہے 10-10.5%, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن کا جو معیار ہے, ترقیاتی اخراجات کے جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے شاہانہ اخراجات ہو رہے ہیں, اس کے بعد آپ یہ صوبوں کو حقوق دے بھی دیں مگر اس نے چھوٹے کیک میں آپ کبھی بھی صوبوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے. تو ایک اسٹریٹجی یہ بہت ضروری ہے کہ عوام پر بوجھ ڈالے بغیر حکومت کے وسائل بڑھائے جائیں ورنہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہ اب اگر یہ ہمیں وسائل اکٹھے کرنے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال آئے گا اور وہ سوال یہ ہوگا کہ یہ کام کون کرے گا کیونکہ حکومت تو تیار نہیں ہوگی. اب میں اس کو آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ 95-96 میں چلے جائیں تو پاکستان میں ٹیکس اور جی ڈی پی کی جو ریشو تھی وہ تھی 14.4%. اب ہم صبح شام سنتے ہیں کہ یہ ٹیکسوں کی مد میں وصولی بڑھ گئی لیکن اس وقت ہے وہ 10.4%. تو تقریباً اس ریشو سے جو 95 میں لیا جاتا تھا اگر آج ٹیکس وصول ہوں تو یہ حکومت جو ٹیکس وصول کر رہی ہے اس سے 380 ارب روپیہ